نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ کتنا پاورفل ذکر ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کے وہ فضائل و برکات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اکثر آپ مسجد میں نماز کے بعد دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی انگلیوں پر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے ان کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہے ہیں کہ مسجد میں یا گھر میں نماز کے بعد لوگ اپنی انگلیوں پر تسبیح فاطمہ یا تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ برکات ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد خاص طور پر یہ تسبیح انگلیوں پر پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس تسبیح کا پڑھنے والا نامراد نہیں رہتا۔ ایک سوال پوچھا گیا، کیا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا فرض ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ نہیں پڑھی جاتی، صرف فجر اور عصر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھنا بھی فرض نہیں۔ اگر ہر نماز کے بعد بھی تسبیح فاطمہ بھی پڑھی لی جائے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ تسبیح فاطمہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح بتائی تھی جب انہوں نے غلام یا خادمہ مانگی تھی کہ گھر کے کام میں بڑی مشکل ہوتی ہے، پانی کی مشکیں بھر بھر کر لانا پڑتا ہے کہ غلام یا خادمہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں غلام سے بھی بہتر چیز بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تسبیح فاطمہ بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، کام کاج میں بندہ تھک جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج بتایا کہ یہ ایک نان آپ کی قوت کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک وٹامن ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مانگا تو غلام تھا، آپ نے تسبیح دے دی۔ آپ چکی پیستی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، پانی کی مشقیں اٹھا اٹھا کر آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے تھے، اس لیے آپ چاہتی تھی کہ غلام مل جائے تو ذرا سہولت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو غلام سے بھی بہتر چیز دیتا ہوں، تسبیح فاطمہ۔ تسبیح فاطمہ کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کے بدن کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ 3 دن سے نہیں سوئے اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائیں تو صرف 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں، جب آپ اٹھیں گے تو ایسے فریش ہوں گے جیسے آپ 3 دن سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے، عموماً علماء کرام اور اساتذہ کرام طلباء کو بھی یہ تسبیح فاطمہ کی تاکید کرتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھائی کی وجہ سے سونے کے لیے کم ٹائم ملتا ہے۔ تو جب آپ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کم نیند لے کر بھی فریش اٹھیں گے۔ تسبیح فاطمہ آپ کے بدن کی تھکاوٹ کو کھینچ لیتی ہے۔ قبولیت اور دعا کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے۔ تسبیح فاطمہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اس لیے رکھی گئی کیونکہ اس وقت آسمان کے ملائکہ تبدیل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں واپس چلے جاتے ہیں، عصر میں نئے فرشتے آتے ہیں۔ اس وقت یہ تسبیح پڑھی دی ہے کیونکہ فجر کے فرشتے آپ کی تسبیح لے کر جا رہے ہیں، اور جو عصر کے فرشتے آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی تسبیح و تقدیس سنیں گے تو اللہ کے ہاں وہ آپ کی گواہی دیں گے۔ اس لیے 2 نمازوں فجر اور عصر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمات بہت طاقتور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نفل پڑھا کرو تو سلام پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرو۔ تو فرمایا، جو دعا کرو گے فوراً قبول ہوگی، یقینی دعا قبول ہوگی۔
اس تسبیح کو صلاۃ التسبیح صغرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 نام اللہ جل شانہ کو ایسے زبردست پسند ہے کہ ایک میں تسبیح، دوسرے میں تحمید، تیسرے میں تکبیر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف مزید کرتا ہے، پھر اللہ کی بلندی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جلال آ جاتا ہے، تو اللہ اس شخص کو بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ مسنون عمل ہے، یہ فرض نہیں، لیکن بہتر یہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عارفی قدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد جب تم دعا کرو تو 10 مرتبہ تو پڑھ ہی لیا کرو۔ ویسے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ آپ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد پڑھتے ہیں، اور رات کو سوتے وقت دم کر کے بدن پر ہاتھ پھیر کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے سوئیں گے آپ کی ساری تھکاوٹ کھینچ لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات تلقین کیے اور فرمایا، جب سونے کے لیے لیٹو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کسی خادمہ سے بہتر ہے۔ ان کلمات کو تسبیح فاطمہ، یہ تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا، الحمدللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا، اللہ اکبر کو 34 بار پڑھنا، یہ تسبیح فاطمہ، یہ تسبیح فاطمی کہلاتے ہیں۔ فجر اور عصر کے فرض نمازوں کے بعد لوگ اس تسبیح کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی نوافل سنتیں نہیں پڑھی جاتی۔ کلمات یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عموماً لوگ ظہر، مغرب اور عشاء کی مکمل نماز کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا مانگو تو دعا سے پہلے 10 بار سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگا کرو۔ وجود دعا مانگو گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ بہت بابرکت عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ سے مراد صرف تسبیحات کا اہتمام ہی نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، دینی کتب کا مذاکرہ اور بے شمار حدیث۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیک صفات مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اسی سے دلوں کو حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ الرعد۔ ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والا کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔